جی حضرت، پہلا سوال یہ تھا کہ سفر میں نماز کس طرح ادا کی جائے۔ اگر کوئی سفر میں میٹرو میں یا ٹرین میں ہوتا ہے، آج کل سفر زیادہ تر ایروپلین میں ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت گزرتا ہے، تو کیا اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی؟ پھر وہاں پہ رکوع کی گنجائش نہیں ہوتی نہ سجدے کی، تو کیا پھر اسے قصر کرنا پڑے گا؟ کیا اس کا حکم ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سفر میں ہم نماز کس طرح سے ادا کریں۔ سفر اگر لمبا ہے، یعنی 77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہم سفر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کریں گے قصر۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم سفر ہے تو ہم نماز پڑھیں گے پوری۔ اور رہی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ہوائی جہاز میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے آپ کھڑے ہو کر کے رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے سیٹ پہ بیٹھے، تو پھر یا تو آپ نماز اپنی مؤخر کر دیں، یعنی بعد میں پڑھ لیں اپنی نماز۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ ٹائم نہیں ملے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ اس وقت تو نماز پڑھ لیں۔ اس کو بولتے ہیں تشبہ بالمصلین، یعنی نمازیوں کے ساتھ تشبیہ اختیار کر لیں۔ اب جیسی کنڈیشن میں بھی ہیں آپ اسی کنڈیشن میں نماز پڑھ لیں، بیٹھے اشارے سے۔ یہ تو ہوئی تشبہ بالمصلین۔ باقی آپ ایئرپورٹ پر اتر کر یا اپنے مقام پر پہنچ کر کے آپ پھر پوری طرح سے صحیح نماز پڑھیں، یعنی آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہوں گی، ایک تشبہ بالمصلین کی، نمازیوں کے ساتھ مشابہت کی، اور دوسرے جو پھر آپ کو وہی نماز پوری طرح سے رکوع سجدے کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ کیونکہ فرض نماز جو ہوتی ہے، فرض نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے اگر آپ کھڑے ہونے پر قادر ہیں۔ اسی طرح رکوع کرنا ضروری ہے، اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں تو فلائٹ میں آتے جاتے ہوئے ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ اس کی وجہ سے قیام وہ آپ سے ساقط ہو جائے، رکوع آپ سے ساقط ہو جائے، وہ ایسی کوئی مجبوری ہے نہیں۔ باقی بہت سارے نمازیوں سے بات ہوئی ہماری، وہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بھی، فلائٹ کے اندر بھی نماز پڑھنے کی جگہ دے دیتے ہیں، ایک مصلی بچھا کر کے آپ ایک طرف کھڑے ہو کر کے آرام سے رکوع اور قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ صورت پیش آتی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔